آپ نے تو خیر بہرحال کہا کہ جی اب یہ جاتے ہوئے ہم نے یہ کام کر دیا ہے. وہ ایک شعر یاد آ گیا نا مجھے, ہم پہ جو گزری سو گزری مگر شب ہجراں, میرے اشک تیری عاقبت سوار چلے. تو آپ نے تو احسان عظیم کر دیا ہے پاکستان کی قوم پہ بقول آپ کے. الحمدللہ آپ نے مان بھی لیا کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں. لیکن بہرحال یعنی کہ یہ طے ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں, آپ لوگ جا رہے ہیں جی, ہم اگست میں جا رہے ہیں جی. چند ہفتے رہ گئے ہیں. چند ہفتے رہ لوگوں گئے. کو خواہش تھی, چند ہفتے رہ گئے, ہم جا رہے ہیں. اچھا, اور میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ جی, اور جلد سننے میں آ رہا ہے, لیکن کوئی ڈیٹ ابھی کنفرم اناؤنس نہیں ہوئی. یعنی کہ پھر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو رہا ہے, اگر اگست میں آپ کہتے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. دیکھیں, جو میں نے سنا ہے لیڈرشپ سے وہ تو اکتوبر نومبر کا ہے, لیکن لیڈرشپ کا بیان یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ ڈیسائیڈ کرے گا ان کے مطابق, تو وہ اکتوبر نومبر ہی بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فاروق صاحب آپ فرمائیے گا پلیز سر. یہ ڈیفالٹ والا ایشو تو بالکل ویلڈ ہے. ڈیفالٹ کے جو بعد کا سینیریو ہے, منظرنامہ, وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے. تو ڈیفالٹ جو ہے اس کا خطرہ 100% جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ٹل گیا ہے, کچھ عرصے کے لیے ضرور ٹل گیا ہے. لیکن یہ جس کو ہم کہتے ہیں لائف لائن یا بریدنگ اسپیس, یہ سانس لینے کی جگہ ہمیں مل گئی ہے. یہ اضافی $3 ارب کا قرضہ ہے, یہ کوئی برفی کا یا لڈو کا ڈبہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. دوسرا جو آپ نے سوال اٹھایا تھا 100 جوتے اور 100 پیاز والا, وہ بہت ہی ویلڈ سوال ہے. دیکھیے, نومبر سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی ایک سیاسی فیصلہ تھا اس وقت کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ نہیں بننا. طور پہ کوئی متبادل نہیں ہے. معاشی طور پہ اب بالکل واضح ہو گیا کہ حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ہر پلان اے سے لے کے زیڈ تک وہ آئی ایم ایف ہی تھا. وہ سری لنکا ڈیفالٹ کے جانے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس گیا, ہم نے جانا آئی ایم ایف کے پاس ہی تھا. آج جائیں, کل جائیں, ڈیفالٹ سے پہلے جائیں, ڈیفالٹ کے بعد جائیں. لیکن مہینے گزرے ہیں, اس کے دوران آپ دیکھیے کہ $3 سے $4 بلین ایکسپورٹس نیچے آئیں, $3-4 بلین کا ریمیٹنسز میں نقصان ہوا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تقریباً 25% نیچے آ گئی. کرنسی ڈی ویلیو ہوئی, کو 223 سے 300 سے اوپر نکل گئی تھی. بے روزگاری میں اضافہ ہوا, مہنگائی میں اضافہ ہوا, غربت میں اضافہ ہوا. میرا تخمینہ یہ ہے کہ وہ سیاسی فیصلہ جس کے نتیجے میں ہم نے یہ 8 مہینے ڈیلے کیا, اس کا کم از کم معیشت کو نقصان 8 سے 10 ارب ڈالر کا ہوا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا 8 سے 10 ارب ڈالر کا جو نقصان ہے, $3 ارب کے پیکج میں ہمیں اضافی کیا چیز ملی جس کے لیے ہم نے وہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا نقصان کیا. بالکل ٹھیک, بڑا ویلڈ کوشچن ہے. ران صاحب آپ سن ہی رہے ہیں, کیا کہیے گا اس کے اوپر؟ دیکھیں, میں ایگری کرتا ہوں. اگر یہ معاہدہ پہلے ہو جاتا تو اس میں ضرور آپ کی یعنی کہ اکانومی کو بینیفٹ تھا, اور ڈیلے ہونے سے نقصان ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک تو فلڈز آ گئے, اور جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے ان کی بارہا کوشش تھی کہ ہمیں ویور مل جاتا آئی ایم ایف پہ ان کی کچھ شرائط کے اوپر, اور کوئی آسان ہو جاتی شرائط. وہ انہوں نے کوشش کی, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. ہونا چاہیے تھا, پہلے ہوتا رہا دنیا کی تاریخ میں, ویورز مل جاتے تھے. اور پھر فروری تک تو ہم بہت مطمئن تھے کہ 9th ریویو مکمل ہونے جا رہا ہے. لیکن تب پھر یعنی کہ آپ اس چیز سے اتفاق کر رہے ہیں رانا صاحب کہ یہ $3 ارب حاصل کرنے میں جو ڈیلے ہوا ہے, کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں کر پا رہے تھے, اس سے پاکستان کی معیشت کو 8 سے 10 ارب ڈالر کا آلریڈی نقصان ہو چکا ہے. یہ فاروق سلیم صاحب نے کہا ہے, اور آپ اتفاق کر رہے ہیں اس بات سے کہ اس ڈیلے کی وجہ سے یہ نقصان آپ کی حکومت کی بیڈ گورننس یا لیک آف کیپیبلٹی کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ لوگ وقت پر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں کر پائے. دیکھیں, یہ ڈیبیٹیبل ہے بات. اور دیکھیں, ایک آنیسٹ ایفرٹ تھا. $30 ارب کا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا تھا سیلاب میں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑے سیلاب آئے تھے اور بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اور اس کے اوپر جس طرح کی شرائط اس وقت آئی ایم ایف نافذ کرنا چاہ رہا تھا, وہ مشکل تھا کہ لوگ وہ سہ سکتے.
تو اس کے اوپر ضرور ایک آنےسٹ ایفرٹ کیا گیا